یہ حدیث پاک بخاری شریف جلد سوم کی حدیث پاک ہے اور بہت لمبی حدیث پاک ہے، اور اس دردناک واقعہ کو حضرت کعب بن مالک خود بیان فرماتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے جسے بدری کہا جاتا ہے، جو جنگ بدر میں بھی شامل تھے، اور جن کے بارے میں حدیث پاک میں ان کی تعریفیں، خوشخبریاں اور اس کے جنتی ہونے کی بشارت آئی ہے۔ بدری صحابی جنگ بدر میں بھی شامل تھے حضرت کعب بن مالک، اور اس حدیث پاک کو وہ خود روایت کرتے ہیں اور خود بیان کرتے ہیں اپنے واقعہ کو۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر تمام گرمی کا زمانہ تھا، اور حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر جتنی وسعت، جتنی فراخی، جتنی کشادگی، جتنا مال و دولت میرے پاس تھا، اس سے پہلے کسی جنگ میں بھی میرے پاس اتنا مال نہیں تھا۔ اپنی خود کی 2 اٹھنیاں تھیں اور اچھے خاصے مال بھی تھے۔ شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، پھل بھی پکنے کا زمانہ تھا۔ نبی نے پہلے اعلان کروا دیا تھا جنگ تبوک میں جانے کے لیے، تاکہ صحابہ کرام جانے کی تیاری پہلے سے کر لیں، پہلے سے ریڈی ہو لیں، پہلے سے تیاری کر لیں۔ نبی نے پہلے اعلان فرما دیا، اور دیگر صحابہ کرام تیاریاں کرتے رہے، اور میں آج کل پر ٹالتا رہا۔ میں سوچا کہ میرے پاس سہولتیں ہیں، میرے پاس خود کی تیز ترار اٹھنیاں ہیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ اسی درمیان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ سے صحابہ کرام کے ساتھ جنگ تبوک کے لیے روانہ بھی ہو گئے، اور اتنی بڑی جماعت تھی کہ رجسٹر میں نام نہیں اڑ رہا تھا۔ اگر کوئی چھپنا بھی چاہتا تو چھپ سکتا تھا، اتنی بڑی جماعت تھی۔ اس حدیث کو حضرت کعب بن مالک خود بیان کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ساتھ جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ میں کل نکل جاؤں گا، کل ہوا، پھر میں نے سوچا پرسوں نکل جاؤں گا۔ اسی طرح آج کل پر ہوتا رہا، یہاں تک کہ نبی جنگ تبوک میں بھی پہنچ گئے، لیکن ابھی تک میری تیاری نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ دن بھی آیا کہ جنگ بھی شروع ہو گئی۔ چند دن گزرے تھے اور میں جنگ میں پہنچ نہ سکا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ دوسرے دن پتہ چل گیا کہ نبی مدینے میں تشریف لا چکے ہیں، اور نبی کی عادت کریمہ تھا کہ جب نبی کہیں سے باہر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں جاتے اور نماز 2 رکعت ادا کرتے، اور ادا کرنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ جاتے اور صحابہ کرام سے ملاقات کرتے۔ ملاقات سب سے ہو جانے کے بعد پھر نبی گھر تشریف لے جاتے، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب نبی تشریف لائے مدینہ شریف میں، مسجد نبوی میں جلوہ گر ہوئے، تو اس سے پہلے میں نے پتہ لگایا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور مدینہ میں ہے۔ تو جب میں نے پتہ لگایا تو صرف اور صرف وہی لوگ تھے جس پر نفاق کا وہ دھبا، داغدار دھبا لگا ہوا تھا، وہی لوگ تھے
اور عورتیں بچیاں صرف تھے، اور میرے علاوہ 2 اور ساتھی تھے جن کا نام آتا ہے حضرت بلال بن امیہ اور مراد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے بس ہم لوگ یہی 3 تھے۔ تو جب نبی تشریف لائے مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوئے تو جس پر بدنما نفاق کا داغ لگا ہوا تھا، منافق تھا، وہ نبی کی بارگاہ میں جاتا، سلام کرتا اور اپنا بہانہ بناتا۔ نبی ظاہری طور پر مسکراتے لیکن دل سے اعراض فرماتے، وہ چلا جاتا، پھر دوسرا آتا، چلا جاتا۔ میں نے اپنے خاندان والے بڑے لوگوں سے، شعور والوں سے میں نے مشورہ کیا ہے کہ میں تو جنگ تبوک میں جا نہ سکا، میں نبی کو کیا بہانہ کروں، میں نبی کو کیا بولوں؟ تو تمام لوگوں نے مجھے مشورہ کیا کہ تو بڑا نیک ہے، تو بڑا اچھا ہے، نبی تجھ سے بڑی پیار کرتے ہیں، تو جنگ بدر میں بھی شامل تھا، تجھ پہ نبی شک بھی نہیں کریں گے، تو کوئی بہانہ کرے گا تو مصطفیٰ دعائیں دیں گے اور تمہاری معافی ہو جائے گی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں سب کی باتوں کو سنا، میرے دل میں بھی کچھ دیر کے لیے خیال آیا تھا کہ میں نبی سے بہانہ کر لوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں جھوٹ بولوں گا تو کس کی بارگاہ میں بولوں گا جس سے کوئی پوشیدہ چیز چھپ نہیں سکتی، میں کوئی چیز دل کا راز اس سے چھپا نہیں سکتا، میں اس نبی سے جھوٹ بولوں گا۔ کہا میں نے عہد کر لیا، چاہے جو بھی ہو میں سچ ہی بولوں گا، سچ میں ہی نجات ہے، سچ میں ہی نجات ہے۔ اور یہ حدیث پاک ملاحظہ کریں، لوگ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جھوٹ بولنے والا اپنے جھوٹ کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر سچ ہے، غلط ہے، سچ ہے تو پھر اسی میں نجات بھی ہے۔ اور یہ درس ہمیں حدیث پاک سے مل رہا ہے، نبی کی بارگاہ سے مل رہا ہے، نبی کے صحابہ نے ہمیں کر کے بتا کے یہ ہمیں درس دے رہے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اٹل فیصلہ کر لیا، مستحکم فیصلہ کر لیا کہ میں نبی کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ ہی بولوں گا۔ میں نبی کی بارگاہ میں گیا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد نبی نے مجھے جواب دیا اور تبسم ریز فرمائے، لیکن نبی نے اعراض فرمایا۔ جیسے نبی نے اعراض فرمایا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے اعراض کیوں فرمایا؟ یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے منہ کیوں پھیرا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جو بھی بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا، یا رسول اللہ میں سچ ہی بولوں گا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جانتا ہوں یا رسول اللہ آپ کے سامنے جھوٹ بول کر کے بھی جھوٹا سچا نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سے کوئی پوشیدہ چیز چھپ نہیں سکتی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے سامنے کوئی بات دل میں جو بھی ہو وہ آئینہ کی طرح عیاں ہو جائے گی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں سچ ہی بولوں گا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں منافق نہیں ہوں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پہلے کسی جنگ میں بھی میری اتنی وسعت نہیں تھی، یا رسول اللہ، میرے پاس اتنے مال و دولت نہیں تھے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنگ تبوک کے موقع پر یا رسول اللہ میرے پاس 2 خود کی اٹھنیاں تھی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ باغات تھے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یا رسول اللہ۔ نبی فرماتے ہیں صحابہ کرام موجود ہے، نبی فرماتے ہیں کہ تو نے یہ سچ کہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ جا تیرا فیصلہ تیرا رب فرمائے گا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں آگے نکل گیا، میں ایک سائیڈ میں ایک جگہ جا کر کے بیٹھ گیا، میں نے صحابہ کرام سے پتہ کرنے لگا میرے اور کوئی ساتھی بھی ہے؟ کہا ہاں تجھ سے پہلے بھی 2 ساتھیوں نے ایسا ہی بیان کیا ہے، اس کا نام بلال بن امیہ ہے، مراد بن ربی ہے۔ کہا وہ دونوں کہاں ہے؟ کہا وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک بیان کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت نبی سرور کونو مکہ بارگاہ سے آتے رہے، صحابہ کے لوگ
ملتے رہے، جاتے رہے، نبی مسکراتے رہے، اعراض فرماتے رہے، لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرما دیا ہے کہ اب کوئی کعب بن مالک اور ان کے دونوں ساتھی سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی بات نہیں کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی نے اتنا کہا، اب نبی کی بات کو کون ٹال سکتا ہے؟ اب میرے طرف کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، میں کسی سے سلام کرتا تو میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، میں کسی سے بات کرتا تو مجھ سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ زمین رہتے ہوئے بھی زمین تنگ ہو گئی تھی، میں زندہ رہتے ہوئے بھی لگ رہا تھا کہ میں مردے سے کم نہیں ہوں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اور میرے دو ساتھی تھے، وہ بس جیسے نبی نے فرمایا وہ گھر میں گیا، ایک کوٹھری میں بند ہو گیا، لیکن میں ان دونوں میں سے طاقتور تھا۔ میں مدینے کے بازار میں گھومتا تھا، کسی سے بھی بات کرنا چاہتا تھا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا، نبی کو سلام کرتا اور میں غور سے نبی کے چہرے کو دیکھتا کہ نبی میرے سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، نبی کے لبھائے مبارک ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے ہیں، لیکن نبی خاموش رہتے۔ میں نماز پڑھتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں ترچھی نگاہوں سے دیکھتا کہ نبی کی نگاہیں میری طرف ہیں یا نہیں ہے۔ جب میں نبی کی طرف جب میں نیت باندھ لیتا تو نبی میرے طرف دیکھتے، اور جب میں نبی کی طرف دیکھتا تو نبی اپنے چہرے کو پھیر لیتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اسی طرح 40 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ 40 دن گزر گئے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت قتادہ سے دیوار کود کر کے میں نے اس سے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہا، وہ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ اب میرے دل میں دہشت ہو گیا، خوف ہو گیا، کہیں اگر میں اس حالت میں مر گیا تو کوئی میری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھے گا، یا اگر اس حالت میں نبی کی ظاہری وصال ہو گیا تو پھر مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکتا، بات نہیں کرے گا، نبی کی بات کو کون ٹال سکتا۔ مجھے اب یہ خوف ستانے لگا، میں پریشان ہو گیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے قتادہ سے بات کرنا چاہا، قتادہ بات نہیں کیا۔ میں نے اسے قسم دی لیکن انہوں نے پھر بھی خاموش رہا۔ دوسری مرتبہ میں نے قسم دی، پھر وہ خاموش رہا۔ تیسری مرتبہ میں نے قسم دی تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اتنا جواب دینے کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ جب میں مدینے کے بازار میں گیا تو ایک نصرانی ملک شام سے اپنے مال کو تجارت کے غرض سے فروخت کرنے آیا تھا۔ انہوں نے میرے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ کعب بن مالک کا پتہ بتاؤ، کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں؟ میں راستے سے گزر رہا تھا، لوگوں نے میرے طرف اشارہ کیا کہ یہی کعب بن مالک ہے۔ وہ آئے اور مجھے ایک خط تھمایا۔ میں نے جب خط کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے اوپر تیرے آقا ظلم کر رہے ہیں، تیرے آقا تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ایسا کرو تم ملک شام چلے آؤ، تجھے میں اپنے سلطنت میں ایک بادشاہت عطا کر دوں گا، میں تجھے گورنر بنا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت کعب بن مالک کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے، بے ساختہ رونے لگے، اور انہوں نے اس خط کو پھاڑا اور
मारने के बाद हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने उसे आग में जला दिया। मैं दौड़ता भागता नबी की बारगाह में मस्जिद नबवी पहुंच गया। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मदीने के लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, मैं ये परेशानी बर्दाश्त कर रहा हूँ या रसूल अल्लाह, लेकिन या रसूल अल्लाह अब तो काफिरों ने भी मुझ पर तमा करने लगा है या रसूल अल्लाह, मुझ पे ताना कसने लगा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करम फरमाइए या रसूल अल्लाह। इसी तरह 50वां दिन गुजर गया। 40वां दिन गुजरने के बाद नबी ने अपने एक कासिद को भेजा और भेजने के बाद कहा कि जाओ काब से कह दो और उनके दोनों साथियों से कह दो कि वो लोग अपनी बीवियों से अलग हो जाए। इतना सुनना था कि हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं क्या मतलब, मैं बीवी को तलाक दे दूं? कहा बीवी को तलाक देना नहीं है, नबी ने फरमाया कि उससे दूरी इख्तियार करो, उससे दूरी इख्तियार करो। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने अपनी बीवी को उनके मैके भेज दिया और उनसे कहा कि जब तक अल्लाह ताला मेरे इस गुनाह को माफ़ नहीं फरमा दे, जब तक मेरा ये अम्र का फैसला ना हो जाए, तब तक तू अपने मैके में रहना। और उनमें से हज़रत बिलाल बिन मरात हज़रत बिलाल बिन उम्मिया जो बड़े ज़ईफ़ुल उम्र इंसान थे, उसकी बीवी दौड़ती भागती नबी की बारगाह में पहुंचती है, अर्ज़ करती है या रसूल अल्लाह बिलाल बड़ा ज़ईफ़ है या रसूल अल्लाह, वो खुद से कुछ कर नहीं सकता है या रसूल अल्लाह इजाज़त फरमाए कि मैं उसका काम कर दिया करूंगी या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि सिर्फ काम करने की इजाज़त है, कुर्बत की इजाज़त नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात, कल के मुसलमानों का, कल के सहाबाए रसूल का अकीदा मुलाजा करें और नबी से मोहब्बत देखें। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज अगर पीर एक मर्तबा भगा देना अपने पास से, कहेगा कितना पीर मिल जाएगा, दूसरे पीर से मुरीद हो जाएगा। लेकिन बाहर नबी के सहाबी हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं बिलाल बिन उम्मिया की अहलिया कहती है या रसूल अल्लाह, जब से आपने ऐसा कहा या रसूल अल्लाह, वो सिर्फ रात और दिन रोता ही रहता है या रसूल अल्लाह। इस तरफ उसका मैलान भी नहीं है या रसूल अल्लाह, रग़बत भी नहीं है या रसूल अल्लाह। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि इसी तरह 50 दिन गुजर गए। अल्लाहु अकबर, 50 दिन गुजर गए। मैं अपनी छत पर फजर की नमाज पढ़ करके सर झुकाए हुआ बैठा हुआ था। मैं समझ रहा था, सोच रहा था कि मेरे लिए मदीना की ज़मीन तंग हो गई है। लोग मुझसे बातें करना भी गवारा नहीं करते हैं। लेकिन एक पहाड़ से निदा आई कि रब, काब बिन मालिक, तुझे खुशखबरी हो कि नबी ने तुझे याद फरमाया है। और उसी दरमियान में मैंने उसी वक्त शुक्राने के लिए मैंने सर को सजदे में रखा और रब की बारगाह में शुक्रिया अदा किया। और मैं जैसे छत से नीचे उतरा, नबी की बारगाह से एक घोड़े पे सवार होकर के एक सवारी आया और कहा कि नबी ने तुझे बुलाया है। इतना सुना कि मैं खुशी से मचल गया। अब मेरे खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरे पास जो पहनने के कपड़े थे मैंने आने वाले उस कासिद को दे दिया। मैं दौड़ता भागता नबी की बारगाह में पहुंचा, नबी के कदमों से लिपट गया। नबी ने मुझे सीने से लगा लिया और कहा कि काब बिन मालिक तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरा फैसला कर दिया है, तुम्हारे खताओं को माफ कर दिया है, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे जंगे तबूक में ना जाने की वजह ये मालो दौलत था या रसूल अल्लाह। मेरे पास जितने मालो दौलत है या रसूल अल्लाह, सब अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कुर्बान करता हूँ या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि काब, उसमें से कुछ अपने हिस्से के लिए रख लो, वरना तुझे तकलीफ हो जाएगी। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आपने सच फरमाया है या रसूल अल्लाह। काब बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने कुछ माल रखा और जितना माल था सब रब के नाम पर मैंने कुर्बान कर दिया।
حضرات سچ میں ہی ہمیشہ نجات ہے، سچ میں ہمیشہ نجات ہے۔